بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج دل تھام کے بیٹھ جائیے اور ادب کے تقاضے سارے کے سارے آج پورے کر لیجئے۔ معاملہ بہت آج ادب کا ہے، اس لیے ناظرین کہ جس ہستی کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جن کے گھر کے آج ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں، وہ ہستی ایسی ہے کہ ان کا نام لیتے جائیں تو شاید فرشتے بھی ادب کرتے ہوں گے یقیناً۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ آئے ناظرین، اب آپ کو ذرا اس گھر کا حدود دربہ بتاتے ہیں، اور پھر جو آپ سے وعدہ کیا ہے کہ احادیث کی روشنی میں کہ اہل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے۔ غور سے یہ ناظرین آپ ویو دیکھیے، 1400 سال پہلے کا یہ مسجد نبی ہے، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ، اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضوان اللہ اجمعین، یہ سب ادھر ہی رہتے تھے اس گھر میں۔ کتنی اہمیت اس گھر کی ناظرین، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بات کسی نے منوانی ہوتی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بھیجا کرتے تھے۔ ناظرین، جو مقام اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج وہی مقام حضرت فاطمہ الزہرا کے مبارک گھر کا مسجد نبوی میں ہے۔ اگر کسی بادشاہ کو بھی جانا ہوتا ہے معجہ شریف میں، یہ سبز کپڑے کی زیارت کرنے کے لیے، جو روضہ مبارک کی دیواریں ہیں سبز کپڑے سے لپٹی ہوئی، ان دیواروں کی صرف زیارت ہو سکتی ہے، آپ کو معلوم ہے اندر نہیں جا سکتے، تو کہاں سے ہو کے جانا پڑتا ہے؟ جی ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوئے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ غور سے سنیے، یہ دو گھر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا، یہ دونوں گھر آ گئے اس ہال میں، معجہ شریف، جو کہ جس کو ہولی چیمبر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ عمارت جس میں روضہ مبارک ہے۔ جی ناظرین، یہ دونوں گھر اسی میں آ گئے ہیں، اسی میں شامل ہیں۔ 4 دروازے ہیں اس کے 4 طرف سے۔ پہلا دروازہ وہ جو کہ ریاض الجنہ سے آتا ہے، یہ والا دروازہ، یہ دیکھیے، یہ بند ہمیشہ کے لیے۔ اس کے آگے جو آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی رہ رکھ دی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے بند۔ دوسرا دروازہ پیچھے سے جو دروازہ بنا ہوا ہے، کہاں سے؟ جہاں اصحاب صفا کے چبوترے ہیں، وہاں سے بھی ایک دروازہ ہے، وہ بھی بند۔ وہاں پر بھی ریکس رکھ دیے گئے ہیں، قرآن پاک ان میں رکھے ہوئے ہیں۔ تیسرا دروازہ سنہری جالیوں کا، جہاں سے آپ زیارت کرتے ہیں روضہ مبارک کی، یہ جو چھوٹا سا دروازہ، یہ بھی بند۔ چوتھا ایک دروازہ صرف استعمال ہوتا ہے، اور وہ دروازہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر میں کھلتا ہے، اس گھر میں سے ہو کر جانا پڑتا ہے ناظرین۔ کسی بھی بادشاہ کو جو بھی جانا چاہے وہاں پر، بادشاہ جتنے بھی ہیں، پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کے در کی حاضری دینی ہے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ دیدار کر سکتے ہیں۔ آئیں میں آپ کو بتاؤں کیسے۔ ناظرین، جب اس دروازے سے داخل کیا جاتا ہے بادشاہوں کو، جس کو باب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو سامنے ہی آپ کے گھر کی یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے ناظرین، پہلا سین جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایک جو کالا کپڑا ہے ایک جگہ کے اوپر، اس کو کہتے ہیں سریر فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سریر عربی میں چارپائی کو کہتے ہیں۔ یہاں ناظرین حضرت فاطمہ الزہرا کی اپنی اصلی چارپائی موجود ہے اس جگہ پر، اس کا اتنا تقدس ہے کہ اس روضہ مبارک کا حصہ بنی ہوئی ہے اس جگہ پر۔ اس کے اوپر کچھ صندوق ہے جس میں آپ سلام علیہا کی شاید چند چیزیں ہیں، لیکن ناظرین کسی کی ہمت نہیں کہ ان کو کھول کے دیکھے، کسی کی جرت نہیں کہ ان کو کھول کے دیکھے۔ ان کے اوپر کپڑا ہے، اور صدیوں سے ہے، 1400 سال سے ہے، اور شاید قیامت تک ایسا ہی رہے گی ہے۔ تو جناب سامنے آپ داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہی جب آپ یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آگے جا کے دائیں ہوں تو یہ جو پلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ پلر محراب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ محراب سے مراد ہے کہ یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا نماز پڑھا کرتی تھی کھڑے ہو کے یہاں پر، اور اس کی ڈائریکشن بھی قبلہ کی طرف ہی بنتی ہے۔
تو ناظرین اگر آپ غور سے دیکھیں تو جب آپ سامنے آ جاتے ہیں تو اب آپ کے پیچھے اصحاب صفا ہے، دائیں طرف ریاض الجنہ ہے، بائیں طرف باب جبرائیل ہے، سامنے روضہ مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ ایک جالی ہے جس سے سیپریشن ہوئی ہوئی ہے، اور یہ جو جالی ہے اس جالی میں دو دروازے ہیں، ان کو کہتے ہیں باب شرقی و باب غربی۔ باب شرقی جو مشرق کی طرف سے دروازہ ہے بائیں سائڈ والا، اور باب غربی جو مغرب کی طرف سے ہے، جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی چارپائی کے پیچھے سے ہو کے راستہ جو جا رہا ہے، میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ سارے منظر دکھا بھی رہا ہوں، تو یہ کہلاتے ہیں باب شرقی و باب غربی۔ ان دروازوں سے کیا ہوتا ہے؟ دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے بادشاہ کو لے کے جایا جاتا ہے باب شرقی سے، اور وہ پھر سبز کپڑے کو جو کہ روضہ مبارک کے ارد گرد دیوار پر ہے، ہاتھ لگا کر سلام پیش کر کے گھومتے گھومتے باب غربی سے باہر آ جاتے ہیں بس، اور یہاں سے پھر وہ واپس ان کو لے جایا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے اندر بھی کوئی بھی نہیں جاتا سوائے بادشاہوں کے، یا جس کو لے کے جائے وہ بھی مہینوں بعد۔ یہاں پر آپ کو بہت ساری فریم نظر آئیں گی، کپڑے دکھائی دیں گے جن کو آپ فانوس کہہ سکتے ہیں، یہ پرانے زمانے کے ہیں، انتہائی پرانے زمانے کے بادشاہوں کے دیے ہوئے تحفے مسجد نبوی کو یہ یہاں پر موجود ہیں، سنبھالے گئے ہیں۔ کچھ فریمز لگی ہوئی ہیں جو اس زمانے کے بادشاہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اشعار لکھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی ایک فریم ہے، اور اس طریقے سے کچھ اور چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین اگر آپ یہ اور تصویر دیکھیں، اس میں یہاں پر آپ کو یہ لائٹ دکھائی دے رہی ہوگی، سورج کی روشنی، سورج کی روشنی یہاں پر کیسے؟ میں بھی بڑا پریشان ہوا تھا، پھر جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اوپر روضہ مبارک کے اوپر جو چاروں طرف دائرے لگے ہوئے ہیں، روشن دان ہیں جو فکس دائرے ہیں، ان دائروں میں سے سورج کی دھوپ یہاں پر آ کر اس جگہ کو بھی چمکاتی ہے اور روشن کرتی ہے۔ تو ان چاروں دائروں میں سے یہ روشنی یہاں پر گھومتی رہتی ہے روضہ شریف میں، مشرق سے بھی اور جنوب سے بھی اور مغرب سے بھی، تین سائڈوں سے دھوپ یہاں داخل ہوتی رہتی ہے ان سے۔ تو ناظرین آئیں کچھ اور بھی دکھاتا ہوں۔ ناظرین یہ صدیوں پہلے کی تصاویر دیکھیے، ان تصویروں میں آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دروازہ جو کہ اصحاب صفا کی جانب سے ہے یہ کھولا جاتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے اور ایک برابر دربان بھی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ دروازہ سیدھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے اس گھر میں کھلتا ہے۔ یہ پورا ایریا حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کا نہیں ہے، باقی یہ سامنے تھوڑا سا دائیں اور بائیں سے بھی ہے گھر کے۔ تو یہ جو نشان لگے ہوئے ہیں فرش کے اوپر، جو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں تصویر، یہ نشان شو کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا کمرہ اتنا بڑا تھا۔ دیکھ لیجیے نا، ایک کمرہ تھا اور سامنے ایک مبارک صحن تھا جہاں پر وہ اوپر ایریا تھا اور آپ کام کرتی تھی۔ ایسے ہی صحن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ان سب کے ایسے بنے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، سونے کا کمرہ اور باہر ہوا میں رہ کے روشنی میں کام کرنے کا کمرہ اور۔ تو ناظرین یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، لوگ مشکل سے جالیوں میں سے کیمرے لگا کے بناتے رہتے ہیں، جو ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں۔